أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو. انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی. کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے. صدق اللہ العظیم. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور 92 پہ ہم نے پہنچے تھے جہاں ہم نے پڑھا اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے اور پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن آیات لے کے آئے، یعنی کہ بالکل واضح آیات تھی، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی، ہر چیز کلیئر تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جلد بازی میں بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا سامری کے پیچھے لگ کے. اور یا جلد بازی، اس میں جو اشارہ بیسیکلی ہے وہ جلد بازی کی طرف ہے کہ انسان کو جلد بازی میں کسی چیز کا کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اس کی حقیقت یا اس کا جو میننگ ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو. تو یہ جلد بازی اسی آیت میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو آیت آج ہم نے آیت پڑھی اس کے اندر بھی اس کی طرف ہی توجہ دی گئی ہے کہ جلد بازی جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ان کو سمجھے، ان کے میننگ آپ کے اوپر اوپن ہونے چاہیے، آپ کے اندر اس کی جو میننگ کلیئر ہو، آپ کا جو آپ کا دل ہے اس کی طرف مائل ہو اور آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، تو پھر اس کے بعد یہ آگے چلنا چاہیے. جیسے کہ سورۃ الفرقان کے اندر بھی فرمایا کہ اللہ کے جو مومنین کے بندوں کی جو نشانیاں پیش کی گئی ہیں اس میں بھی فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر وہ اس کے اوپر گر نہیں جاتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ غور و فکر کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، اس کے اوپر فوکس چاہیے اور بالکل توجہ کے ساتھ جو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ سننے کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی آپ کو اس کو مگر آج کو اس آیت کو پڑھے غور سے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل پختہ عہد لیا کس چیز کا کہ تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا. یہاں پہ جو ورڈ اللہ نے یوز کیا طور کا ورڈ ہے. طور کو پہاڑ بھی کہتے ہیں اور طور ایک خاص پہاڑ بھی ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی تھی یا ان کی جو گفتگو ہوتی تھی. اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے لیکن وہ وہاں پہ ان کی گفتگو ہوتی تھی. اور طور سے مراد یہ طول اور عرض کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کی چوڑائی اور لمبائی جو ہوتی ہے، ہائٹ اور ویڈتھ، اس کو بھی طور کہتے ہیں اور اس کی جو سمت کو کہتے ہیں ایسے. اور اس کے علاوہ یعنی کہ یہ اس کا میننگ ہے، پہاڑ بھی کہتے ہیں اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کو بھی کہتے ہیں. تو اب یہاں اگر ہم اس کا پہاڑ کو فزیکل دیکھیں تو اس کی بھی کیفیت ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ پہاڑ کو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے لیے قدرت کے اندر زمین کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکل ہو. پہاڑ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا پہاڑ اٹھانے کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا ان کو اندر ڈر پیدا کرنا تھا؟ نہیں، اس طرح اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو وسعت تھی، ان کی جو مسلمان ان کو جب واضح آیات دی تو اس کی جو وسعت تھی وہ ان کے سامنے انہوں نے کھول دی، یعنی کہ جو اس کی وسعت تھی آیات کی وہ ان کو انہوں نے کھول کے بیان کر دی.
تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑو مضبوطی سے، تو ظاہر پہاڑ کو پکڑنے سے کیا ہمیں فائدہ ہوگا، اس سے تو کوئی انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو مضبوطی سے پکڑو، مطلب کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر قائم رہنا ہے، اس کی جو میننگ ہے، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اس کی وزڈم ہے، اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ سنو، بلکہ اس کو جو جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں تو اس کو غور سے سنو، کیونکہ سننے کے جب بندہ دھیان سے سنتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ چیزیں، اس کے اندر شعور کے اندر وہ چیزیں اترتی ہیں، تو پھر اس کے لیے اس کے اوپر غور کرنا، اس کے اوپر نتیجہ نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا قالوا سمیعنا، کہ انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی کہ انہوں نے پھر بھی ہر قرآن کے جو حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے آیات پیش کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی کہ پھر بھی انہوں نے نافرمانی ہی کی۔ یہ بنی اسرائیل کا جو ذکر چلا رہا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور پھر ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، بلکہ یہاں پہ جو پینے کا ورڈ ہے، یعنی کہ اس کی جو محبت تھی بچھڑے کی، وہ پلا دی گئی، یعنی کہ جو ایک تو بچھڑے کا ہم نے ذکر کیا، دوسری اس کی جو میننگ جو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ جلد بازی جو تھی ان کے اندر، وہ بہت زیادہ اس کے اندر وہ ان کے اندر ایسے تھی جیسے اس کے اندر بالکل اس کے نیچر کا حصہ بن چکی تھی، ہر چیز میں جلد بازی کرتے تھے، تو یہ جلد بازی ان کے اندر اس کی فطرت کا حصہ بن چکی تھی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، یعنی کہ جو ان کی فطرت بن چکی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا، یہ ان کا ایمان تھا۔ تو اللہ کے اوپر ایمان لانے سے بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر یقین ہونا، جس سے ہم اپنے جو لاشعور میں جو ہماری چیزیں سٹور ہوتی ہیں، جس کی بیس پہ ہم اپنے ڈیسیژن لیتے ہیں یا ہم فیصلے کرتے ہیں دنیا کے اندر مختلف کاموں کے، وہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے، یعنی ہر انسان کا جو ایمان ہے وہ اس کی پریکٹس اور جو اس کی جو شب و روز کی اس کی جو زندگی وہ گزارتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے لاشعور میں سٹور ہوتی ہیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے انسان کو لازم جو ہے وہ زیادہ چانس ہے کہ اس کو غلط راستے کی طرف ہی لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے اوپر جو ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان ہے، اس کو ہمارے اندر لاشعور کے اندر اور شعور کے اندر جگہ دینی ہے، تاکہ جو ان آیات کی روشنی میں جو ہم ڈیسیژن لیں، جو ہم فیصلے کریں، جو ہم بات کریں، یا ہم جو بھی گفتگو کریں، وہ ان آیات کی روشنی میں ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ تبھی پاسبل ہے جب آپ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، قرآن کو بار بار پڑھیں گے، تو بار بار پڑھنے سے اس کا یہ فائدہ تھا کہ آپ کے اندر جو دوسرے جو خیالات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور قرآن اس کے اندر پوری جگہ بنا لیتے ہیں، یعنی کہ یہ ایز اے سافٹ ویئر کام کرتا ہے ہمارے اندر، جو ہماری باڈی ہے اس کے اندر ایز اے سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کے مطابق جو ہے نا اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا جو بیسک مفہوم ہے جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے آپ کو بیان کیا، کہ قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہے، تاکہ ہمارے جو فیصلے اس کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔